پورے رعایا اور ملک کے عوام کو سدھارنا ضروری ہے۔ اس کو کبھی کبھی ہم تفسیری لب و لہجے میں کہتے ہیں القواعد المنتظمہ۔ ملک کے نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے لیے رعایا کو ساتھ ملانا، ہم رائے اور ہم خیال بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ، بہت دن ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا افسر جو صدر پاکستان کے بعد دوسرا وفاقی محتسب اعلیٰ، وہ ہمارا دوست اور جاننے والا تھا۔ مجھے کوئی کام تھا، میں جہانگیرہ چلا گیا، وہاں سے میں نے محتسب اعلیٰ سے بات کی۔ اس نے کہا میں شام کو آتا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، جو کام ہے وہ کر کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کام تو دفتر میں ہوگا، میں جہانگیرے میں تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر تکلیف نہ ہو تو آ جائے۔ کس وقت آ جاؤں؟ کہ ویسے تو ہمارا دفتر 10-11 بجے شروع ہوتا ہے، صبح آپ آ رہے ہیں تو 8 بجے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں جب 8 بجے پہنچا تو پتہ چلا کہ محتسب اعلیٰ 7 بجے آ چکے ہیں، بما عملے کی۔ سمجھ گیا ابا؟ جو کام تو ادارے کا کوئی کام تھا، اس میں اس نے اپنے دفتر کو لگایا اور ہمارے لیے چائے وائے توازو کا انتظام کیا، کیونکہ بہت گہرا دوست۔ اس محتسب کو صدر پاکستان جب فاروق لغاری تھا، اس نے خط لکھا تھا کہ سنا ہے اصل محتسب اعلیٰ گلشن اقبال میں ایک مفتی صاحب ہے، اور ان کے کہنے سے تمام فیصلے ہوتے ہیں، چونکہ مسجدوں و مدرسوں کے مسلک کے فیصلے وہ مجھ سے پوچھ کے کرتا تھا۔ انہوں نے وہ خط مجھے دکھایا اور کہا یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، بوقت موت کفن میں رکھواؤں گا۔ جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے دنیا میں، تو میں کہوں گا جب میں محتسب اعلیٰ تھا تو دین اسلام کے علماء سے میری ایسی عقیدت تھی کہ صدر پاکستان مجھ سے تنگ تھا، تو میری نجات ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے زار و قطار ہوا۔ کہنے لگا صدر پاکستان نے مجھے نوٹس بھیجا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اصل محتسب اعلیٰ گلشن اقبال میں رہتا ہے، ایک دینی مدرسے کا خادم اور مولوی ہے۔ تو محتسب اعلیٰ نے کہا کہ یہ کاغذ تو میں وصیت کروں گا اور کفن میں رکھواؤں گا، اور جب منکر نکیر مجھ سے قبر میں سوال کریں گے تو میں یہ کاغذ پیش کروں گا کہ دیکھو میں نے جتنا زمانہ گزارا اس کا آخری وقت سب سے اعلیٰ عہدہ ملک کا تھا، اور اس میں میرے علماء دین سے اور حق علماء سے اتنا تعلق تھا کہ صدر پاکستان نے مجھے تنبیہ بھیجی اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ صدر کچھ نہیں کر سکتے گا، اللہ کے بدر واقعی کچھ نہیں کیا۔ یہ جو ڈیلری ہے نا، ایک تو ڈیلر ہے میدان میں، ایک ڈیلری بھی ہے، ایک ڈیلری بھی ہے نا۔ یہ وزیر اعظم ہو گئی اور اس کو کہا کہ میں آپ سے بہت تنگ ہوں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس نے کہا استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ مجھے نکال دیں۔ تو یہ 3 سال تک نہ نکال سکے، ایسا ضرور تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کمال دیا۔ اور جب وہ محتسب اعلیٰ یہاں مدرسے آتے اور دسترخوان لگتا ان کے اعزاز میں، تو وہ کہتے تھوڑا سا پلیٹ میں باورچی خانے کا سالن طالب علم والا وہ بھی رکھ لیں، اور میں خود آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ وہ اس میں سے کھاتا تھا۔ کہتے تھے اس میں نور زیادہ ہے، یہ فقیر لوگوں کے لیے پکا ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی بہت زیادہ۔ خیر، طلاق کتنی قسم ہے اور طلاق کا ابتدا و انتہا کیا ہے، طلاق سے زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہے، وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد تجدید ہے، وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد
ابدی حرمت ہے۔ آیت نمبر 228 اور مسائل الرضاع، شیرخواری کے مسائل، خاتون بچے کو کتنے دیر تک دودھ پلائے اور دودھ پینے کے مسائل، مسائل الرضاع، آیت نمبر 233۔ مسائل العدہ، عدت کے مسائل، المتوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند مر چکا ہو، آیت نمبر 236۔ حکم الخطبہ، خاتون کو کب نکاح کی دعوت دے سکتے ہو؟ عدت میں دعوت دینا اور عدت میں نکاح کا تذکرہ کرنا بھی صراحتاً منع ہے، کنایتاً جائز ہے۔ حکم الخطبہ، آیت نمبر 235۔ طلاق و غیر المدخول بہا، طلاق و غیر المدخول بہا، جس خاتون کے ساتھ خاوند ملا ہی نہیں ہے اس کو طلاق ہو گئی، اس کے مسائل، آیت نمبر 236۔ اور کئی طلاق اور نکاح اور رضا اور معاملات میں الجھ کر نماز بھول نہ جاؤ، حکم الصلاۃ، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، آیت نمبر 238۔ اور الوصیہ، وصیت جائز کاموں کی جائز ہے، ناجائز کی ناجائز ہے، آیت نمبر 240۔ حکم المتع، متع سے مراد روافظ کا متع نہیں ہے، ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وہ خاتون جس کو طلاق ہو جائے اور اس کو خاوند کی طرف سے باوجود بدمزگی کے کچھ اعزاز و اکرام، کچھ جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں المتع، آیت نمبر 241۔ یہ 18 قوانین ہیں اور اس سے ملک کے عوام اور رعایا ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ملک کے عوام اور رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ان قوانین سے پہلے 4 قوانین نافذ ہو گئے، اور اس ضمن میں بعض مسائل ایسے ہیں جن سے مسلمانوں کو سروکار ہے۔ ان میں رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، پورے رعایا اور ملک کے عوام کو سدھارنا ضروری ہے۔ اس کو کبھی کبھی ہم تفسیری لب و لہجے میں کہتے ہیں القواعد المنتظمہ، ملک کے نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے لیے رعایا کو ساتھ ملانا، ہم رائے اور ہم خیال بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔